اللہ 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 اللہ۔ آگے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور تابعداری کری ان لوگوں نے اس جھوٹ کی یا اس چیز کی جو پڑھی شیطان نے علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ یہ آیت لمبی ہے تو آج کے درس میں صرف یہاں تک اس آیت کا بیان ہوگا اور اس کی تشریح بیان کریں گے۔ تو اس آیت میں ایک اور زجر ہے اور بنی اسرائیل کی ایک اور قباحت کا ذکر ہے، اور اس میں ان کی طرف سے رسالت پر کیے گئے 2 شبہات کا جواب بھی ہے۔ تو پہلا شبہ اور پہلا اعتراض یہ تھا ان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام کو نبی کہتے ہیں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر تھے اور مشرک تھے، نعوذ باللہ، یہ ان کا اعتراض تھا۔ اور وہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی ان کی جادو سے چلتی تھی۔ تو آپ چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آپ چونکہ ایک جادوگر کو نبی کہتے ہیں، اس لیے آپ خود نبی نہیں ہیں۔ تو یہ ان کا شبہ تھا اور اعتراض تھا، اور بہانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے لیے۔ تو اس آیت میں ان کے اس شبے اور سلیمان علیہ السلام پر اس بہتان کی تردید ہے، اور اس کا جواب ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، بلکہ ان کے دور میں بعض شیطان صفت بنی اسرائیل یہود جو تھے وہ جادو کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے تو جادو پر پابندی لگائی تھی، اس کی روک تھام کی تھی۔ وہ ایک حق نبی تھے، بادشاہ تھے، اور ان کی بادشاہی جو ہے جادو سے نہیں چلتی تھی، بلکہ ان کی بادشاہی موزانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی طاقت دی تھی، ایسی قدرت دی تھی کہ ہواؤں پر، جانوروں پر، چرند پرند پر ان کی حکومت تھی، اور وہ سب ان کا امر مانتے تھے۔ یہ تو یہودیوں نے ان کے خلاف ایسے جھوٹے پروپیگنڈے اور جھوٹی کہانیاں، قصے گڑھی ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے ان کے اس برے فعل پر، جادو پر پابندی لگائی تھی، انہوں نے پکڑ کر قید کیا تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے خلاف جھوٹے قصے اور کہانیاں گڑھی ہیں، اور بہت سی اسرائیلی روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے بھی ان اسرائیلی روایت سے اس آیت کی تشریح کی ہے، اور بہت سے ایسے من گڑت جھوٹے قصے بعض مفسرین نے بھی ذکر کیے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے چل کر جب ہاروت اور ماروت کا ذکر آئے گا تو ہم وہاں پہ نشاندہی کریں گے کہ جھوٹا قصہ کیا ہے اور صحیح قصہ کیا ہے، تاکہ لوگ اس سے جھوٹے قصہ کہانیوں سے بچ سکیں۔ بہرحال ماقبل سے اس آیت کا ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں گزرا کہ بنی اسرائیل نے کتاب اللہ کو پیٹ پیچھے پھینک کر اس پر عمل چھوڑ دیا تھا اور اس سے انجان ہو گئے تھے۔ تو اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ پھر انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے کہے کی پیروی شروع کر دی تھی۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، انہوں نے تابعداری کی اس چیز کی جو کہی شیاطین نے، یا جو جھوٹ گڑھا شیاطین نے۔ ان کے اس شبے کا سبب کیا تھا؟ تو ان کے اس شبے کا سبب یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسان ایک ساتھ رہتے تھے۔ تو انسانوں نے جنات سے جادو سیکھا، اور اس طرح ان میں علم سحر انہوں نے، یعنی جادو جنات سے سیکھا، تو پھر انسانوں میں بھی یہ بہت عام ہو گیا، پھیل گیا، اور جو شرعی قسم کے شیطان صفت انسان تھے اور جنات تھے، تو انہوں نے اس جادو کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور انہوں نے پھر اپنی ایک عادت بنا لی، یعنی جادو کو عادت بنا لیا، اور وہ کرتے تھے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا۔ تو جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے ان سب کو، یعنی جو شیطان صفت جنات اور انسان تھے، ان سب کو قید کر دیا،
اور ان کے جادو کی سب کتابیں جمع کر کے اپنے ایک خاص کمرے میں تخت کے نیچے دفن کر دی۔ تو اس طرح اس وقت تو جادو کا زور اور رواج جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات کے بعد یہی جو شرعی قسم کے شیطان صفت لوگ تھے تو انہوں نے وہ کتابیں پھر سے نکال لی اور اس کے ذریعے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی جو تھی ہم کہتے ہیں جادو کے ذریعے چلتی تھی، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا۔ تو لوگوں کو انہوں نے یہ کہہ کر دھوکہ دیا اور پھر ثبوت کے طور پر انہوں نے لوگوں کو وہ جادو کی کتابیں دکھائیں کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ان کے خاص کمرے میں یہ کتابیں دفن تھیں، اور تو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ایک جادوگر تھے نعوذ باللہ، اور اپنی حکومت جو چلاتے تھے اتنی قدرت ان کے پاس جو تھی وہ جادو کی وجہ سے تھی۔ اور پھر لوگوں کو دعوت دی کہ اگر تم لوگ بھی چاہتے ہو کہ تمہاری بھی ایسی حکومت ہو اور حیرت انگیز تمہیں اقتدار نصیب ہو تو تم لوگ بھی جادو سیکھو۔ تو ان لوگوں نے پھر ان لوگوں کی باتوں میں آ کر جادو سیکھنا شروع کر دیا اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد یہود میں جادو کا ایک چرچا ہو گیا اور عام رواج ہو گیا، اور وہ تورات کو چھوڑ کر پھر شیطانی کاموں میں لگ گئے۔ تو فرمایا وَاتَّبَعُوا کہ انہوں نے تابعداری کری۔ تو اس تابعداری کرنے والے لوگوں سے وہی لوگ مراد ہیں جن کا پچھلی آیت میں ذکر گزرا کہ انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ ما تتلو کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ یا تو تلاوت سے ہے، یعنی انہوں نے تابعداری کے لیے اس چیز کی جو شیطان صفت لوگوں نے پڑھا، یا یہ تلون سے ہے، تابعداری سے ہے، یعنی انہوں نے بھی اسی کی تابعداری کی جس چیز کی شیاطین نے تابعداری کی، یعنی شیطان صفت لوگوں نے اور جنات نے، یا یہ تکذیبوں کے معنی میں ہے۔ ما تتلو یہ تکذیبوں کے معنی میں، جھوٹ کے معنی میں ہے، یعنی ان یہودیوں نے اس جھوٹ کی تابعداری کی جو کہ شیاطین نے گڑھا، یعنی جو جھوٹی باتیں اور جھوٹے قصے انہوں نے گڑھے تو ان لوگوں نے بھی یہودیوں نے اسی کی تابعداری کی۔ یعنی شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو مختلف قسم کے جھوٹے قصے اور کہانیاں گڑھی تھیں تو انہوں نے اس کی تابعداری کی اور اسے سچ جان لیا۔ جیسے کہ انہوں نے ایک جھوٹ یہ کہا کہ آپ علیہ السلام کی بادشاہی جادو کے زور پہ چلتی تھی، یا آپ علیہ السلام نعوذ باللہ آخری عمر میں مرتد ہو گئے تھے، اپنی مشرک بیویوں کو خوش کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ تمام خرافات انہوں نے بس سلیمان علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے گڑھی تھی۔ تو یہود نے اس پر عمل کیا اور اس کو سچا جانا۔ الشیاطین واتبعوا ما تتلو الشیاطین میں جو شیاطین ہیں اس سے کون مراد ہیں؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے صرف انسان مراد ہے، شیطان صفت شرری انسان وہ مراد ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے انسان اور جنات دونوں مراد ہیں، شرری انسان اور شرری جنات کہ جو جادو کرتے تھے اور شر پھیلاتے تھے۔ تو یہ شیطان کی ایک صفت ہے، تو اس لیے انہیں بھی یہاں پہ شیاطین کہا گیا۔ علی ملک سلیمان سے مراد ہے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جادو اگرچہ پہلے سے موجود ہوتا تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کو بہت عروج حاصل ہو گیا تھا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی یہ جادو شروع ہوا، بلکہ جادو پہلے سے موجود تھا۔ وما کفر سلیمان یعنی نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے۔ تو اس میں سلیمان علیہ السلام کی صفائی کا بیان ہے تمام کفریات سے اور خصوصاً جادو سے۔ تو جتنے یہود نے سلیمان علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے آپ کو بدنام کرنے کے لیے، تو اس میں ان سب سے صفائی ہے سلیمان علیہ السلام کی۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کی تھی، تو یہاں پر کفر کی نفی کیوں کی گئی سلیمان علیہ السلام سے؟ تو ایک جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں وہ لوگ جو جادو کرتے تھے وہ کفری جادو ہوتا تھا،
جسے کر کے وہ لوگ خود کافر ہو جایا کرتے تھے. تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی اسی جادو کی نسبت کی، تو اس وجہ سے کفر کی نفی کی گئی سلیمان علیہ السلام سے. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو یعنی سلیمان علیہ السلام کو جادوگر بھی قرار دیا تھا، اور آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور کر دیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا، نعوذ باللہ. اور یہ جھوٹی داستانیں انہوں نے اپنی مقدس کتاب یعنی تورات میں بھی شامل کر دی تھی، اور یہ داستانیں آج تک بائبل میں موجود ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ نے اپنے آسان ترجمہ میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بائبل کی جو کتاب ہے سلاطین اول 11، اس میں 1 سے لے کر 21 نمبر آیت میں سلیمان علیہ السلام کے مرتد ہونے کا بیان آج ہی موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو بہرحال یہاں پہ کفر سلیمان یعنی کفر کی نفی کی گئی ہے سلیمان علیہ السلام سے. اس کی دو وجہ ہم نے بیان کی. ایک یہ کہ جو جادو وہ لوگ کرتے تھے وہ کفریہ تھا، تو اسی کفریہ جادو کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، تو اس لیے سلیمان علیہ السلام سے کفر کی نفی کی گئی. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف کفر کی نسبت بھی کی تھی، اس لیے یہاں پہ کفر کی نفی کی گئی. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیاطین نے کفر کیا تھا، جو سکھاتے تھے لوگوں کو سحر، جادو. تو ہم نے جیسے بتایا کہ وہ لوگ وہ جادو کرتے تھے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے وہ لوگ کافر ہو جایا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ کفر کی بعضی اقسام ایسی ہیں کہ جو کہ کفر ہیں. یہ پھر ایک لمبی بحث ہے کہ کفر جادو مختلف اقسام کا ہوتا ہے. بعضی قسمیں اس میں ایسی ہیں کہ جس کو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں بعض کلمات ایسے کہنے ہوتے ہیں کہ جو کہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. البتہ بعض جادو ایسے ہیں کہ جس سے انسان پھر کافر نہیں ہوتا. تو جیسے ہم نے بتایا کہ یہ آیت لمبی ہے، تو آج اس آیت کا یہیں تک بیان، اور اگلے درس میں انشاءاللہ اس آیت کا اگلا حصہ بیان کریں گے. تو آج کا درس یہیں تک. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.